بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ جب کوئی چیز میسر ہو تو اس کو مؤثر بنانا چاہیے۔ میسر ہو، کھانا میسر ہے تو پھر اللہ نے حکم دیا کھا لو۔ نعمتیں میسر ہیں تو اللہ نے فرمائے نعمتوں کو استعمال کرو، یہ نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔ عنایات ہیں اس کریم کی بارش ہے۔ اسی طرح اگر رمضان اب میسر ہے تو اس کو مؤثر کیسے بنائیں، اور رمضان کی ایک ایک گھڑی کو، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک ساعت کو ہم کیسے میسر بنائیں، اس میں تاثیر کیسے پیدا ہو، اس میں کمال کیسے پیدا ہو، اور اس میں برکتوں کے دروازے کھلے ہیں، مزید کیسے کھلیں۔ ایک عمل کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا، یقیناً آپ کو علم ہوگا، اور اگر ہمارے کوئی ایسے مخلصین ہیں جن کو علم نہیں، پتہ نہیں، تو وہ ذرا تھوڑی سی توجہ کر لیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل درود شریف میں اور اس کے علاوہ بے شمار اور کتابوں میں بھی ایک نفل لکھے ہیں، اور وہ نفل ہیں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ حضور کملی والے کا دیدار کرنا ہو جس نے، وہ شب جمعہ میں، جمعرات، آج جمعرات ہے، جمعرات کی شام شب جمعہ کھلاتی ہے، مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے سحری تک۔ تو شب جمعہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار قل ہو اللہ ہے۔ بس سلام پھیرے، درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ یہ ایسے باکمال نفل ہیں، اور جب سے میں نے بتانا شروع کیا، اب آپ ایک بات غور سے سنیے گا، جب سے میں نے بتانا شروع کیا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ میں تھوڑے عرصے سے بتا رہا ہوں، صدیوں سے، 14 صدیوں سے اس کی تاثیر مسلمہ ہے، تسلیم شدہ ہے، اس کی برکت، اس کے کمالات۔ یاد رکھیے گا، وہ دل جس دل کے اندر آئینہ نہیں، یعنی صاف نہیں، اسے دیدار مصطفیٰ ہو نہیں سکتا۔ ایسے باکمال نفل تو ہیں کہ جو کملی والے کا دیدار۔ چند دن پہلے ایک صاحب مجھے روزانہ کا ہمارا جو پروگرام ہے سوال و جواب کا، اس میں بتا رہے تھے کہ میں نے یہ نفل پڑھا اور مجھے میرے حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ اچھا وہ نہیں، مجھے اب تک بے شمار لوگ بتا چکے ہیں کہ مجھے کملی والے کا ہمیں دیدار نصیب ہوا، اور کملی والے کی برکات اور کمالات اور فیوز ملے۔ ایک سوچنے کی بات ہے جسے میں تھوڑا سا آپ کو اس کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ جس نعمت سے کملی والے کا دیدار ہو سکتا ہے، جو کہ کائنات کی سب سے قیمتی، آخری اور پہلی نعمت ہے، تو کیا خیال ہے اس نعمت سے دنیا کے مسائل، مشکلات، الجھنیں، ناکامیاں، پریشانیاں، قرضے، بیماریاں، تکلیفیں، بے چینیاں اور ناکامیاں ختم نہیں ہو سکتی؟ اچھا دوسرے لفظوں میں، اور ایک میں آپ سے بات عرض کروں گا، اسے ایک اور انداز سے سمجھیے۔ فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، میرے آقا کے مفہوم، فرمان کا مفہوم ہے۔ جس نے مجھے دیکھا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، آل رسول ہیں، اصحاب رسول ہیں، اور جس نے خواب میں بھی دیکھا میرے کملی والے کو، وہ دنیا کا سعادت مند سعید ہے۔ میں اپنے شیخ کے بارے میں ایک بات محسوس کیا بہت عرصے کے بعد، اور پھر مجھے اس کا یقین ہوا کہ میرے مرشد سیدی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو روز دیدار مصطفیٰ ہوتا تھا، اور جس دن کملی والے کا دیدار نہیں ہوتا تھا
میں ان کے چہرے کی کیفیت اس دن کے ان کے انداز کو محسوس کر لیتا تھا۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اللہ پاک نے ان پہ کائنات کی پردے ان سے ہٹا دیے۔ یہ عمل کرنے والے کو اتنی بڑی سعادت ملتی ہے، اتنی بڑی سعادت ملتی ہے۔ اور جب سے میں نے یہ عمل بتانا شروع کیا، کیونکہ میرے پاس ایک بہت بڑا مجمع ہے دنیا میں، پورے ورلڈ میں، میں اسے بہت بڑا مجمع کہوں گا، میں اس کی تعداد گن نہیں سکتا لیکن بہت زیادہ ہے۔ اور پھر وہ جب پڑھتے ہیں لوگ تو مجھے اس کے رزلٹ ملتے ہیں، اپنی ذات سے بھی، لوگوں سے، اس کے نتائج ملتے ہیں، اس کی کمالات، اس کی برکات، اس کی تاثیر اور اس کی خیریں ملتی ہیں اور ملتی ہیں۔ جب بھی جس نے بھی یہ نفل پڑھے ہیں، جب بھی جس نے بھی یہ نفل پڑھے ہیں، قرضے اتر گئے، قرضے اتر گئے، پہاڑ جتنے قرضے اتر گئے۔ دیکھیں بات سنیں، وہ کریم چاہے تو ایک آہ میں ساری قبولیت کر دے، اور وہ کریم چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کی 86 اور 80 سال کی دعاؤں کے بعد قبولیت عطا فرمائے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی 80-90 سال کی دعاؤں کے بعد یحییٰ جیسا بیٹا، عظیم بیٹا، نبی عطا فرمائے۔ وہ کریم بے نیاز ہے، وہ ایک دفعہ کا تسبیح کا لفظ قبول کر لے، وہ نہ قبول کرے تو کروڑوں بھی قبول نہ کرے، بے نیاز ہے، اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ وہ چاہے تو ان 2 نفل سے ہی ساری کائنات کے فیصلے ہمارے حق میں کر دے۔ وہ شہنشاہ کریم ہے، لجپال ہے، کائنات کا عظیم ہے، بہت کمال ہے۔ میں نے لوگوں کے قرضے اترتے دیکھے، ناکامیاں دور ہوتی دیکھی، پریشانیوں سے ان کو نکلتے اور ٹلتے دیکھا۔ 2 رکعت نماز نفل ہے ہفتے کے بعد، اچھا یہ رمضان میں اور رمضان کے علاوہ یکساں ہے، لیکن رمضان میں اس کی قبولیت 70 گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور 70 سے مراد 70 نہیں، 70 سے مراد بے شمار، اور وہ شمار کتنا ہے؟ اللہ کے علم میں، میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ 70 سے مراد 70 ہی ہے۔ رمضان میں قبولیت کے درجات، مقامات، قبولیت کے اوقات، قبولیت کے لمحات، قبولیت کے درجات 70 گنا بڑھ جاتے ہیں، اور 70 گنا سے زیادہ 70 گنا بڑھ جاتے ہیں رمضان۔ اور حیرت انگیز اس کی قبولیت، اور حیرت انگیز اس کی مقبولیت، اور حیرت انگیز اس کی محبوبیت، حیرت انگیز۔ 2 رکعت نفل ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی بندہ خشوع خضوع سے پڑھے 10 منٹ ہی لگ جائیں گے۔ 11 بار آیت الکرسی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد، 11 دفعہ قل هو اللہ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد، بس، اور سلام پھر۔ وہ تو جتنا خشوع سے، جتنا دھیان سے، جتنا خضوع اور دھیان سے سجدہ دے گا، جتنا خشوع اور دھیان سے اللہ کے حضور حاضری دے گا، اور جتنا خشوع اور دھیان سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرے گا، اتنا قبولیت ہوگی۔ دیکھیں، ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا، ایک ہے دعاؤں کا مانگنا۔ نفل بھی دعا ہے، عبادت بھی دعا ہے، تسبیح بھی دعا ہے، ہاتھ اٹھانا بھی دعا ہے، یہ ساری دعا ہے۔ اس لیے سائنس میں انگریز عبادت کو پرے کہتے ہیں، نماز، پرے، دعا، ہر چیز یہ دعا ہے۔ جو جتنا گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے، منگتا بن کے کرے گا، وہ کریم اپنی بارگاہ میں اس کو اتنا عطا فرمائے گا، اس کو اتنا اپنے خزانے غیب سے عطا فرمائے گا۔ عزت، رزق، صحت، برکت،
خوشیاں، خوشحالیاں، کامیابیاں اور عروج۔ میرا ایک مشورہ ہے کہ رمضان سے تو شروع کر دیں۔ آج رمضان کی پہلی شب جمعہ، کل رمضان کا پہلا جمعہ، جمعۃ الاول ہے۔ اگر شروع کر دیں تو اس پہ ایک خوشخبری دیتا ہوں آپ کو۔ جو عمل رمضان سے شروع کیا جاتا ہے، ایک تو اللہ پاک اپنی رحمت خاصہ سے سارا سال اس عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور بعض اہل اللہ کا، اکابر کا، بزرگوں کا یہاں تک بھی اقوال ہیں کہ جو رمضان میں عمل شروع کیا جاتا ہے، رمضان میں عمل شروع کیا جاتا ہے، جو رمضان میں اللہ جل شانہ اس عمل کا اجر، اس کی قبولیت، اس کی محبوبیت، اس کی مقبولیت عطا فرماتے ہیں، جو رمضان میں، غیر رمضان اللہ وہی عمل کرنے پہ رمضان نہ بھی ہو اتنی مقبولیت، اتنی محبوبیت، اتنی مقبولیت عطا فرماتے ہیں، اور اتنا کمال اور درجہ اور مقام عطا فرماتے ہیں۔ 2 نفل ہی تو ہیں، 10 منٹ ہی تو ہیں۔ ایک عام مسلمان بھی آیت الکرسی جانتا ہے، سورۃ قل ھو اللہ جانتا ہے، اور اس کی تاثیر بڑی عجیب ہے۔ اور اگلی اس کی تاثیر یہ ہے کہ اللہ پاک جل شانہ ایک ہفتے سے لے کر دوسرے ہفتے تک، ایک شب جمعہ سے لے کر دوسرے شب جمعہ تک اس پہ جنات کا وار نہیں ہوتا، اس پہ جادو کا وار نہیں ہوتا، اور اس سے گناہوں کا وار نہیں ہوتا۔ اللہ اسے معصیت اور گناہوں سے بچاتے ہیں، اللہ اسے اپنی امان اور حفاظت میں رکھتے ہیں۔ وہ تو جتنا یقین ہوگا اتنی تاثیر ہوگی، یقین کمزور ہوگا تو تاثیر پھر نہیں ملے گی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو ہماری ذات پہ بھروسے کرتا ہے اور بھروسہ بھی پورا کرتا ہے، ہماری ذات پہ بھروسہ کرتا ہے اور بھروسہ بھی سچا کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر ہم اس کے لیے خود کافی ہیں۔ اللہ، اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو ساری کائنات اور ساری کائنات کی طاقتیں اور ساری کائنات اور ساری کائنات کی قوتیں پھر اس کا کیا بگاڑ سکیں گے؟ وہ جو سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی چل گئے۔ اللہ ہی اس کے ساتھ ہو گیا، اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائیں گے ایک ہفتے سے دوسرے، ایک شب جمعہ سے دوسرے، اور اس کی رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ اب یہ 11 دفعہ آیت الکرسی کے عمل کو ذرا تھوڑا سا آپ فجر کے عمل کی طرف چلے جائیں۔ ایک میں نے عمل بتایا تھا اور جس نے بھی کیا اس نے پایا، وہ یہ ہے کہ فجر کی اذان ہو، اس کی سنتیں گھر پڑھیں، گھر سے نکل کے مسجد کی طرف جائیں تو آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں، کم از کم 11 بار آیت الکرسی پڑھ لیں، زیادہ جتنی پڑھ لیں، اور جماعت کی نماز پڑھیں، پھر گھر آ جائیں۔ یہ عمل ایسا ہے جو نسلوں میں رزق کی بارش کرا دیتا ہے۔ یہاں بھی 11 بار آیت الکرسی، اور اس شب جمعہ کے عمل میں بھی 11 بار آیت الکرسی۔ اچھا، اب سورۃ اخلاص کے بارے میں ایک حدیث کا فرمان ہے، ایک حدیث میں میرے کملی والے کا فرمان کا مفہوم ہے، جو کسی وقت میں سورۃ اخلاص صبح کے وقت میں 11 بار پڑھ لے گا، اس دن اللہ پاک اس کو گناہوں سے محفوظ کریں گے اور شیطان کے وار اس پہ نہیں چلیں گے۔ اچھا، شیطان کے وار میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ جادو شیطان کے ذریعے ہوتا ہے، جنات شیطان کے ذریعے ہوتے ہیں، ان کے وار، نظر بد کا وار بھی ایک شیطانی آگ میں سے آگ، وار میں سے وار ہے۔ اخلاص، سورۃ اخلاص اور آیت الکرسی کے ذریعے انسان شیطانی واروں سے محفوظ رہتا ہے، اور شیطانی واروں سے اللہ کی رحمت اور اللہ پاک کا فضل اور اللہ کی رحمت کی حفاظت میں رہتا ہے۔ یہ عمل بہت پرتاثیر ہے، سالہ سال سے میں بتا رہا ہوں، اور رمضان میں اس کو اہتمام سے کریں۔ شب جمعہ ہے، شب جمعہ میں 2 نفل کسی وقت بھی پڑھ لیں، کسی لمحے بھی پڑھ لیں، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قل ھو اللہ، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھ لیں۔ اور کائنات کا سب سے بڑا جو راز ہے وہ ہے دیدار مصطفیٰ، میں کہ جس نے خواب میں جاگتے ہوئے یا حضور کا زمانہ پایا اور اس نے کملی والے کو دیکھ لیا،
قبر میں جب سوال ہوگا اس ہستی کے بارے میں تیری کیا رائے ہے، حضور کی شکل مبارک دکھائی جائے گی، فوراً پہچان لے گا یہ میرے محمد ہیں، فوراً پہچان لے گا کہ یہ محمد ہے۔ نفل کا اہتمام کریں، اس کے ظاہری نتائج نظر نہ آئیں، اتنے عرصے سے پڑھ رہا، کملی والے کا دیدار نہیں ہوا، کیا پتہ میرے اللہ پاک جل شانہ کہتے ہیں میرے بندے یہاں دیدار کرا دیا تو تو پھر ایسا نہ ہو چھوڑ دے گا، تجھے پڑھواتا رہوں گا پڑھواتا رہوں گا پڑھواتا رہوں گا، اور اتنا پڑھواؤں گا کہ تجھے پھر جب میں دیدار کراؤں گا تو پھر ایک دن کے لیے تجھے ترسواؤں گا بھی نہیں، پھر روز ہی دیدار ہوگا، روز ہی دیدار ہوگا۔ چھوٹے سے یہ نفل ہے، مختصر سے یہ نفل ہے، لیکن اپنی تاثیر، اپنی طاقت، اپنی قوت اور اپنے کمال کے اعتبار میں بہت زیادہ ہے۔ اور آیت الکرسی کی اپنی ایک حفاظت کا انوکھا نظام ہے۔ ہم آیت الکرسی کے فضائل میں چلے جائیں تو آیت الکرسی خود بولتی ہے میرے یہ کمالات ہیں، خود بولتی ہے۔ ہم سورۃ اخلاص کے فضائل اور کمال میں چلے جائیں تو سورۃ اخلاص خود بولے کہ میرے یہ کمالات ہیں، خود بولے اور خود بولے اس کے کمالات ہیں۔ ہمارے سورۃ اخلاص کے کمالات پہ درس کے درس چلے۔ اچھا، ایک وہ عمل ہے جو نماز سے باہر کیا جائے، اس کی تاثیر اور ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک وہ عمل ہے جو نماز کے اندر کیا جائے، اس کی طاقت اور ہوتی ہے، اس کی طاقت اور ہوتی ہے۔ بادشاہ کے محل میں بیٹھ کے بادشاہ کی تعریف بادشاہ کے سامنے کرنا، اس کی قبولیت پل میں ہو جاتی ہے، پل میں ہو جاتی ہے۔ ایک ہے کہ بادشاہ کی رعایا میں کہیں دنیا میں بادشاہ کی تعریف کرنا، بادشاہ تک خبر پہنچتے پہنچتے وقت لگ سکتا ہے۔ نماز کے اندر کھڑے ہو کے اللہ جل شانہ کی تعریف۔ آپ ذرا اس نفل کی آپ ذرا گہرائی میں جائیں، تھوڑی سی ایک پل میں گہرائی میں چلے جائیں، ڈوب جائیں۔ آیت الکرسی پہلی رکعت میں ساری آیت الکرسی اللہ کی عظمت اور ساری سورۃ اخلاص اللہ کی عظمت، آپ خود سوچیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی عظمت، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ عیبوں سے پاک ہے، نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اتنا بڑا بادشاہ زمین و آسمان اسی کے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے سامنے کون پر مار سکتا ہے، کون ہے سفارشیں کرے، الا باذنہ، ہاں حکم دے دے تو سارے سفارشیں کریں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ہم تو یہاں دیکھیں وہاں نہ دیکھ سکیں، دیوار کے پیچھے کیا ہے وہاں نہ دیکھ سکیں، پیٹھ کے پیچھے دائیں بائیں نہ دیکھ سکیں، وہ ایک پل میں سب کو دیکھے، سب کی جانے، سب کو پہچانے، سب کا علم جانے، مستقبل ماضی حال اس کے لیے سب برابر ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ساری عظمت، قل ھو اللہ احد۔ خیال کرنا یہ سارے کے سارے تم نے جو 360 بنائے ہیں بت، لکڑی کے، پیتل کے، کانسی کے، لوہے کے، سونے کے، چاندی کے، مٹی کے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک ہے۔ بلال کہتے تھے احد احد، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، جس کی سنے جس کی نہ سنے، جس کو دے جس کو نہ دے، یہ شان ہے اس کی۔ میرے رب کی یہ حمد ہے، ساری آیت الکرسی حمد، ساری سورۃ فاتحہ حمد، اور ساری سورۃ اخلاص حمد، اور اللہ کو یہ حمد پسند ہے۔ اور جب شہنشاہ راضی ہوتا ہے نا، کہتا ہے ٹھیک ہے، پردے سارے ہٹا دیتا ہوں، آ تجھے میں اپنے محبوب کا دیدار کرواتا ہوں، راضی ہوتا ہے۔ یہ حمد اس کی بیان کر رہے ہیں، اور اس کو راضی کرنے کی ساری کوشش کر رہے ہیں، اس کی حمد کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ، اور اس کو راضی کرنے کے سارے عہد و پیمان کر رہے ہیں۔ حمد ہے، حمد حمد۔
اس کی عظمتیں، اس کی قوتیں، اس کا کمال، اللہ پاک کو یہ چیز بہت زیادہ پسند ہے، حمد پسند ہے، اور حمد اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ہے۔ دنیا میں انسان کی تعریفیں ہوں، انسان خوش ہوتا ہے، اور بعض لوگ اپنی تعریفوں کے لیے باقاعدہ بندے مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں جو اس کی تعریف کریں۔ بادشاہوں کے ہاں ملک الشعراء کا خطاب دیا جاتا ہے، جو بادشاہ کی شان میں قصیدہ کہے۔ ملک الشعراء، شاعروں کا بادشاہ، ملک الشعراء، یا اور دبیر الملک کا خطاب دیا جاتا ہے، جو بادشاہوں کی شان میں قصیدے کہیں۔ جھوٹی شانیں بیان کرتے ہیں، کوئی ایک سچی بھی نہیں ہوتی، اور مٹ جانے والے کی مٹ جانے والی شان بیان کرتے ہیں جو سدا مٹ جاتی ہے، اور میرا اللہ سدا باقی، اس کی ہمیشہ کی شانیں بیان کرنے والا کوئی اگر بیان کرتا ہے، میرے اللہ کو یہ شان بڑی پسند ہے، اور اس شان پہ پھر اللہ آقا کا دیدار بھی عطا فرماتے ہیں، رزق کی وسعت، صحت کی وسعت، قرضوں کی خلاصی، اور تنگیاں ختم کر دیتے ہیں۔ وہ تنگیاں، بندشیں جسے ہم کہتے ہیں، وہ رزق کے نام پہ، وہ رشتوں کے نام پہ، وہ صحت کے نام پہ، وہ بے برکتی کے نام پہ، وہ کسی نام پہ تنگی ہے، میرا اللہ وہ تنگی کو بند کر دیتا ہے، اور اللہ تنگیوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، تنگیوں کے لیے میرا اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ کیسا کمال ہے اس کریم کا، کیسا کمال ہے، اللہ تنگیوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، آیت الکرسی اور سورۃ اخلاص کے عمل کی وجہ سے، اور اللہ پاک پردے ہٹا دیتے ہیں بندشوں کے، بیماریوں کے، صحت کی شکل میں، آسانیاں، عافیتیں، راحتیں، خوشیاں، خوشحالیاں اور نعمتیں اس عمل کی برکت سے۔ اپنی نسلوں کو یہ عمل سکھائیں، چھوٹے بچوں کو پڑھائیں، ان کو یاد کرائیں، اپنے دوستوں کو یہ ہدیہ کریں اور ان کو گفٹ کریں، اور ان کو کہیں کہ یہ نفل پڑھیں، یہ نفل آپ کی نسلوں کا سرمایہ ہے۔ میں بعض اوقات سوچتا ہوں یہ جو گدی نشین ہیں، پیر ہیں، میں ان کے بارے میں بڑا سوچتا ہوں، نہ یہ غریب ہوتے ہیں، نہ فقیر ہوتے ہیں، نہ تنگ دست ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساری نعمتیں ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کو دنیا ہدیہ دیتی ہے، اور بن مانگے بھی ملتے ہیں، بغیر تمے کے بھی ملتے ہیں۔ پھر میں سوچتا ہوں ان کے بڑے اصل میں قدم قدم پہ جو برکت والے اعمال تھے وہ کر کے گئے تھے، کرتے گئے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑتے گئے، کرتے گئے، چھوڑتے گئے، کچھ نظر نہیں آیا، عمل نہیں چھوڑا، کچھ ملا نہیں، عمل نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ مومن ہمیشہ وعدوں کے یقین پر عمل کرتا ہے، وعدوں پہ یقین، ایک عمل، ایک اس پہ وعدہ۔ مزدور وعدوں کے یقین پہ مزدوری کرتا ہے کہ شام کو ہتھیلی پہ مزدوری ملے گی، سارا دن محنت کرتا ہے۔ مومن وعدوں کے اوپر جو ہے یقین رکھتا ہے، اس عمل پہ جو وعدہ ہے، روزے پہ وعدہ، اس نفل پہ وعدہ، آیت الکرسی پہ وعدہ، آیت اور سورۃ اخلاص پہ وعدہ۔ مومن ہمیشہ وعدوں کے اوپر جو یقین ہے اس پہ عمل کرتا ہے، وعدوں کے اوپر یقین ہے۔ اور اگر وعدوں پہ یقین نہیں ہوتا پھر عمل ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، عمل چھوٹتا ہے، عمل بس کمزور سا ہوتا ہے، ایسے کمزور سا ہوتا ہے، کر لیا، نہ کیا، ہو گیا، نہ ہو گیا، نہ ہوا تو ٹھیک ہے، بس ہو جائے گا۔ جب وعدوں پہ یقین ہوتا ہے پھر عمل اپنی پوری طاقت دکھاتا ہے اور تاثیر اور مومن لیتا ہے، جب وعدوں پہ یقین ہوتا ہے، وعدوں پہ یقین ہوتا ہے۔ ان نوافل پہ وعدے ہیں، وعدے ہیں۔ اللہ سچا، اس کا کلام سچا، کلام کی تاثیر سچی، جبریل لانے والے سچے، میرے حضور کا سینہ انور سچا، آپ کی زبان سچی، لکھنے والے صحابہ کاتبین وحی سچے، آگے پہنچانے والے راوی سچے، اور قرآن اپنی تاثیر سچوں کے ساتھ چلتے قیامت تک چلے گی۔ اور جو اس کی پر محنت کرے گا، توجہ کرے گا، وہ اللہ اس کو ایک نعمت دیں گے۔ کیا دیں گے؟ اللہ پاک قیامت کے دن فرمائیں گے کونوا مع الصادقین، جا ان سچوں کے ساتھ تو بھی کھڑا ہو جا۔
سبحان اللہ۔ اور کائنات میں سب سے بڑے سچے نبی ہیں، پھر صدیق ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں۔ قرآن نے سچوں کو 4 بیان کیے ہیں۔ جو ان سچوں کے وعدوں کے سچائی پہ یقین رکھے گا، یاد رکھیے گا، اللہ پاک اسے قیامت کے دن سچوں کے ساتھ کھڑے کریں گے، اور اعلان ہوگا کونوا مع الصادقین۔ دنیا میں بھی اعلان ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہنا، اور آخرت میں بھی اعلان ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ سچی دنیا کا سچے راز، سچی دنیا کے سچے لوگ، اور سچی دنیا کے سچے نظام کو لے کر سینے میں رمضان آیا ہے۔ میسر تو ہو گیا، اس کو مؤثر بنا لے، اس کے لمحے لمحے کو، اس کی گھڑی گھڑی کو، اس کی ساعت کو، اس کے ایک ایک قدم کو میسر بنا لے، مؤثر بنا لے۔ میسر تو ہے۔ یہ نفل جو میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں، 2 رکعت نماز نفل شب جمعہ میں، ہر شب جمعہ میں، رمضان ہے یا بعد رمضان، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار قل هو اللہ، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہو، اور بعد میں درود پاک پڑھ کے خوب دعا کریں اللہ سے گڑ گڑا کے، یہ دیدار مصطفیٰ کے لیے، قرضوں کو دور کرنے کے لیے، بیماریاں، پریشانیاں، جادو، اثرات، اور پھر میں نے ایک لفظ عرض کیا ہے زندگی کی بندشوں کو دور کرنے کے لیے۔ وہ بندشیں رزق کی ہیں، رشتوں کی ہیں، صحت کی ہیں، یا نیکی کی طرف بڑھنے کی بندش ہے، یا توجہات نہیں بنتی، ذکر میں اللہ کا ذات عالی کا تصور نہیں بنتا، یا دل کی دنیا آباد نہیں ہوتی، یا قلب نہیں چلتا، یہ ساری کی ساری بندشیں ہیں، شیطانی جال ہیں، حبالت الشیطان۔ اللہ ان چینوں جالوں سے نکال کے رکھ دیتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے موتی چنتے جائیں، یہ چھوٹے چھوٹے عمل کرتے جائیں، اور ان چھوٹے چھوٹے موتیوں اور عمل کو اپنے سینے سے قدردانی کے ساتھ لگاتے چلے جائیں، لگاتے چلے جائیں۔ جب قدردانی کے ساتھ ان موتیوں کو اپنے سینے سے لگائیں گے، اللہ کے ہاں اس کی تاثیر، اللہ کے ہاں اس کا کمال پیدا ہوگا، اور اللہ پاک قدرت کاملہ سے اپنی رحمتیں، برکتیں عطا فرمائیں گے۔ بڑا کریم ہے، کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، خود بھی دیتا ہے، اسے بھی دیتا ہے، اس کی نسلوں تک دیتا ہے۔ نیکی ٹریول کرتی ہے، سفر کرتی ہے، نسلوں تک جاتی ہے، اور نسلوں کے لیے رزق، وسعت، برکت، راحت، رحمت، خوشیاں، خوشحالیاں، کامیابیوں کے دروازے کھلواتی ہے، اور گناہ، عذاب اور کسی درویش کی لعنت یا بد دعا نسلوں تک چلتی ہے، اور نسلوں کے لیے دروازے بند کروا دیتی ہے، چاہے وہ رزق کے ہیں، چاہے وہ صحت کے ہیں، حتیٰ کہ نیکیوں کے دروازے بند کروا دیتی ہے، معصیت اور گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ان نوافل کا دل سے اہتمام کریں، اور خوب اہتمام کریں، اور گڑ گڑا کے پڑھیں، اور پوری زندگی پڑھیں، سارے سال میں پڑھیں، اور رمضان سے آج سے اس کو شروع کر دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ رمضان کی ہر پل پل، ہر ساعت میں ہمارے لیے سعادتیں، خیریں، راحتیں، عافیتیں اور برکتیں عطا فرما، ہماری دنیا بھی بہتر اور ہماری آخرت بھی بہتر فرما، عزت، راحت، رحمت، خیر، برکت، قرضوں، بیماریوں، تکلیفوں، بندشوں سے خلاصیوں کے دروازے کھول دے، علت، قلت اور ذلت سے بچا، سدا بن مانگے عطا فرما، نسلوں کو بھکاری، فقیر، مفلس ہونے سے بچا، اور نسلوں کے لیے مولا بت پرستی کے راستے بند کر دے، اور خیر اور عافیت اللہ آزمائش سے نکال دے، رحمت فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔